اس ملک میں ہے ہی کیا؟ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے. مطلب ہمارے پاس ماؤنٹنز ہیں، ہمارے پاس فرٹائل لینڈ ہے، ہیومن پاور ہے، کوسٹ لائنز ہیں، دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ سالٹ مائنز ہمارے پاس ہیں، دنیا کا 5واں سب سے بڑا کاپر اور گولڈ کے ریزروز ہمارے پاس ہیں، دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ کول ریزروز ہمارے پاس ہیں. تو اللہ نے تو بہت کچھ دیا ہے. پر ان چیزوں سے ہمارے انڈیویجول اکنامکس پہ کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں انڈیویجول اکنامکس تو انڈیویجول محنت سے نکلتی ہے نا. کیا ہم نے محنت کو اپنی عادت بنایا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے ہمیں دنیا میں ایز اے قوم کس طرح سے دیکھا جاتا ہے. عام طور سے یہ ایکسیپٹنس سب میں ہے کہ پاکستانی انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن انٹیلیجنٹ کس چیز میں ہوتے ہیں؟ شارٹ کٹس میں، محنت سے چوری میں. اس ملک میں ٹیلنٹ کی تو ویسے بھی قدر ہے نہیں. اگر آپ ٹیلنٹ لے کے جاؤ آگے سے آپ کو کوئی اس کے مطابق نہ کام ملتا ہے نہ کچھ. اچھا میرا اس میں ذرا تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ اپنے ٹیلنٹ کو اس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ اس سے دوسرے کو کیا خیر پہنچ سکتی ہے تو اس کی تو بہت قدر ہے. انسان خیر کی تب سوچتا ہے جب انسان کی اپنا گھر صاف ہو، صحیح ہو. جب ہمارے اپنے گھر میں ہی اتنے مسئلے ہوں گے، مہنگائی کو دیکھیں تو وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تو پھر انسان دوسروں کی خیر کو کیسے سوچے؟ انفلیشن تو دنیا بھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے پاکستان میں انفلیشن بہت زیادہ ہے، میں اس کا بہت زبردست جواب نہیں دے سکتی، میں اس کی ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن جب تک ایک انفرادی طور پر ہم اور پھر ایک قومی طور پر ہم محنت نہیں کریں گے، ہم کچھ پروڈیوس نہیں کریں گے، ہم چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم انتظار کریں گے کہ ہر چیز ہمیں پلیٹ پہ رکھی ہوئی ملے، تو اکنامی تو نہیں جائے گی اوپر. اس سب میں ایک بندے کی محنت سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ یا تو یہ پوری قوم ایک مل کے فیصلہ کرے کہ ہم نے محنت کرنی ہے، پر اگر قوم ہی نہ کرے، قوم کے جو لیڈران ہیں وہ اپنے عیاشیوں میں ہوں، تو پھر ایک بندے کی، ایک عام سے انسان کی محنت سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی اگر بنگلہ دیش کا ریسنٹ حالات نہ ہوئے ہوتے تو میں آپ کی بات پہ خاموش ہو جاتی. لیکن ہمیں بنگلہ دیش نے کر کے دکھا دیا ہے، انہوں نے اپنا فیوچر بھی بنا لیا ہے. مطلب انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے لیڈرز کو یہ بات سمجھائی ہے کہ انف آف نان سینس، وی ول ناٹ پٹ اپ ود دس. تو بات تو انفرادی طور پہ ذمہ داری سے ہی شروع ہوتی ہے، توقع سے شروع نہیں ہوتی. جب تک آپ توقع کریں گے آپ بے اختیار ہی رہیں گے، جب آپ ذمہ داری پہ آئیں گے تو آپ با اختیار ہوں گے. تو پھر آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کا ایک پورا احتجاج ہو جس کے مقابلے میں قوم، عوام ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلے اس سے پاکستان صحیح ہوگا؟ دیکھو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چیزوں کو اس حد تک لے جائے بغیر اگر اپنی ذمہ داری پر کام کرنا شروع کیا جائے. جب ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں بیٹے، جب ہم فار ایگزامپل اے ٹی ایم کی مشین کہیں بھی اے ٹی ایم کارڈ یوز کرنے جاتے ہو، دیکھو گے کہ لوگوں نے ڈسٹ بن میں رسیدیں نہیں ڈالی ہوئی ہوتی، آس پاس پورا ڈھیر لگا ہوتا ہے. آپ رنگ روڈ پہ سے گزرتے ہو، جب ٹول پے کرتے ہو آپ کو ایک جو پرچی ملتی ہے آپ نے وہیں پہ پھینکی ہوئی، وہاں ڈھیر لگے ہوتے ہیں. اس کے لیے تو آپ کو کسی کا انتظار نہیں نہ کرنا. جب ایک چھوٹے ہیبٹ سے کام شروع ہوتا ہے ذمہ داری کا تو پھر ہی ایک کلیکٹیو ذمہ داری کی سوچ آتی ہے. مطلب ہم میں اور لیٹ سپوز جاپان میں کیا فرق ہے؟ میں کسی کا انٹرویو سن رہی تھی کہ جاپنیز ٹرین میں کوئی سفر کر رہا تھا اور اس نے کھاتے کھاتے چوئنگم کا ریپر نیچے پھینک دیا، تو ایک بوڑھی عورت اٹھ کے آئی اور اس نے کہا کہ یہ اٹھا کے میں ڈسٹ بن میں ڈال رہی ہوں، مجھے اپنی ٹرین میں گند اچھا نہیں لگتا. ہم ایسے سوچتے ہیں کیا؟ پر یہ چیزیں جو سیوکس میں آتی ہیں یہ تب آتی ہیں جب انسان کے پاس اپنی پریشانیاں کم ہوں. اس ملک میں پریشانیاں انسانوں کے پاس اتنی ہیں، ان کی مہنگائی، ان کے باقی جو بیل خرچے سب کچھ ہیں، جب وہ ہی نہیں ہوں گے تو وہ اپنی سول جو ڈسپلن ہے اس پہ وہ کیسے کام کریں گے؟ سول ڈسپلن تو تب آئے گا کہ جب انسان کے باقی مسئلے حل ہو رہے ہوں گے. نہیں، میں اس سے بالکل اختلاف کرتی ہوں. دیکھو جب آپ کو باتھ روم سے آپ نکل کے آتے ہو تو آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں ہاتھ دھو کے نہیں نکلوں گا. آپ اپنے مسئلے خود حل کرتے ہو نا. پریشانیاں ایک سائڈ پر، لیکن آپ اپنی ضروریات، اپنی ضروری ذمہ داریاں تو پورے کر رہے ہوتے ہو. لیٹ سپوز میرا بچہ ہے، میں پریشان ہوں، تو کیا میں اس کو کھلاؤں پلاؤں گی؟ نہیں. مطلب میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھوں، اس کی تربیت بھی کروں.
اگر میں اپنی پریشانی کو ہی بنا لوں اپنی کہانی، میں وکٹم بن کر ہی سوچوں کہ جب تک میرے مسئلے یہ حل نہیں ہوں گے تب تک میں اپنی ذمہ داری نہیں کروں گا، تو پھر معاملہ نہیں حل ہونا. پر آپ کی اسی بات کو اگر لیں تو جو سیوک سینس ہے اس کا بھی یہ رزلٹ تب دیتی ہے جب پوری کی پوری قوم اکٹھی ہو کے کرے. اگر آپ جاپان کی بات کرتی ہیں تو وہاں پہ پوری کی پوری جاپنیز قوم کا ایک اپنا طریقہ بن چکا ہے کہ جس کے بعد وہ سیوک سینس میں اتنے اچھے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا کے شہر اندور کی ایک بہت اچھی مثال ہے. وہاں پہ جس طرح سے باقاعدہ حکومت نے پوری ایک ڈرائیو چلا کے وہاں پہ صفائی اور ان چیزوں کا انتظام کروایا، اور اب اس وقت وہ شاید انڈیا کی 5ویں یا 4تھی سب سے صاف شہر ہے. تو جب تک حکومت یا کوئی کلیکٹیو اس طرح کا انیشیٹو نہیں ہوگا تب تک ایک بندے کے اس طرح کے کام کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا. ایک بندہ اگر وہ پان کھانا چھوڑ دے، وہ تھوکنا چھوڑ دے تو کیا سارے لوگ اس کو چھوڑیں گے؟ جب تک سارے نہیں چھوڑیں گے تب تک تو صفائی اور ان چیزوں پہ بات آئے گی ہی نہیں. دیکھو میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ اپنی قبر میں تو جا کے اپنا ہی حساب دینا ہے نا. اگر جب ہمارا حساب ہوگا تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری اس لیے پوری نہیں کی تھی کیونکہ باقی لوگ نہیں کر رہے تھے. پر ملک تو کلیکٹیو ہوتے ہیں نا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. کبھی کبھی صبح میں نکلتی ہوں اپنے بیٹے کو فٹ بال اکیڈمی میں چھوڑنے جا رہی ہوتی ہوں، اس وقت سگنلز چل رہے ہوتے ہیں، یہ میں فجر کے بعد کی بات کر رہی ہوں. میں جب وہاں پر کھڑی ہوتی ہوں نا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے کھڑے ہونے کے بعد لال بتی پہ باقی گاڑیاں بھی کھڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ایک گاڑی جب کھڑی ہوتی ہے تو باقی گاڑیاں رکتی ہیں. ہم دوسروں کا انتظار کرتے رہتے ہیں. ہم کیوں نہیں یہ کام خود سے شروع کرتے؟ جب ایک انفرادی شخص شروع ہوتا ہے، وہ جب اپنی ذمہ داری پوری کرنے لگتا ہے، اس کی دیکھا دیکھی اس کی فیملی، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے متعلقین بھی شروع ہو سکتے ہیں. مطلب آئی مائٹ ساؤنڈ لائک این آپٹیمسٹ، اٹرنل آپٹیمسٹ، لیکن ایدھی صاحب کی مثال ہمارے سامنے. ایک بندے نے دنیا کے اتنے ریکارڈ قائم کیے، ایک بندہ جس نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس نیٹ ورک بنائی، ایک بندہ جس نے اتنے سارے یتیم خانے بنائے، ایک بندہ جس نے ہزاروں بچوں کو اڈاپٹ کر کے اپنا نام دیا. تو ٹھیک ہے، آپ کی بات سے مجھے بالکل اختلاف نہیں ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن جہاں حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوگی وہاں پر کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ پر ایٹ دا اینڈ بات تو ساری گھوم پھر کے اکنامکس پہ ہی آ جاتی ہے نا. ایک بندے کی جب تک اکنامکس گھر کی اس کے فائنینشیل اکنامکس صحیح نہیں ہوں گی تب تک وہ نہ ہی اس ملک میں رہنا چاہے گا، کیونکہ نہ اس کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق اس کو جاب ملتی ہے. اگر جاب ملتی ہے تو اس کی اسے پے اس طرح سے نہیں ملتی، تو پھر اس کے پاس جو سب سے پہلا، سب سے بڑا اور سب سے اچھا آپشن جو اسے اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں پاکستان سے چلے جاؤں. کیونکہ اگر اس ملک کے آپ مسئلے دیکھنے لگیں گی، نہ تعلیم کی وقت ہے، نہ ٹیلنٹ کی وقت ہے، نہ ہی اس ملک میں کوئی سیکورٹی ہے. ابھی پچھلے دنوں کا جو کولا نیکسٹ والا واقعہ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. اگر اس طرح کے انسان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے تو ایک عام انسان کی تو پھر سیکورٹی کی تو بات ہی نہیں ہے نا اس ملک میں. وہ تو پھر ایک مائنس سی چیز ہے کہ وہ بندہ ہے کل مر جائے گا، کیا ٹینشن ہے. نہیں، اس بات پہ مجھے اختلاف نہیں ہے آپ سے کہ واقعی سیکیورٹی کا یہاں پہ مسئلہ ہے، مگر اس کا میں کیا جواب دوں اب آپ کو؟ اگر آپ کے پاس سیکورٹی پہ جواب نہیں ہے، آپ انفراسٹرکچر کو ہی دیکھ لیں. آپ 4 موٹر ویوں کے علاوہ دیکھ لیں شہروں کے اندر کی سڑکیں، تو ان کا حالت کیسی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں. لاہور میں اگر آپ دیکھیں گی تو لاہور کی آپ کو سڑکیں تو پیرس کے مطابق ملیں گی. کراچی دیکھ لیں، ادھر ادھر جو گردن وہاں کے علاقے ہیں وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں تو وہاں پہ کھڈوں کے درمیان میں سڑک ملتی ہے، سڑک کے درمیان کھڈے تو ملتے نہیں ہیں. آپ بالکل صحیح کہتے ہو، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں لیتے؟ وہ اپنے چوزن نمائندوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ لمبی بحث ہو جائے گی، مگر کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے حالات آپ کی اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نہیں ادا کی ہے. کبھی کبھی ہماری ذمہ داری چیزوں کو ہاتھ میں لینے کا بھی کہتی ہے. مطلب آپ کیوں، سو فار ایگزامپل اگر سیدھی سی بات کریں، سندھ میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو روڈز کا ایک پرٹیکولر آپ کو کنڈیشن ملتی ہے. جب آپ پنجاب میں انٹر ہوتے ہو تو ایک پرٹیکولر کنڈیشن ملتی ہے. میں 40 سال سے سندھ کے جو سپر ہائی وے ہے اس کی تقریباً کچھ تھوڑی بہت ہی حالت بدلی گئی ہے. ابھی تک میں وہاں سے گزروں تو مجھے اپنے بچپن کا وہ روڈ اور وہی چیز یاد ہے جو وہیں کا وہیں ہے وہ نقشہ.
کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ جب تک قوموں کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتی ہیں. پر اب اگر سڑک ہے, سڑک کسی ایک انسان نے یا گاؤں والے تو نہیں نا بنوانی. جب ٹیکس دیا جاتا ہے ملک کو تو یہ ملک کا کام ہے وہ سڑک بنوانا. اگر ہم ووٹ دیتے ہیں کسی کو اور اس کو اس معنی پہ یا اس پوائنٹ پہ ووٹ دیتے ہیں کہ تم ہمارا یہ کام کرو گے, وہ آخر پہ آگے کہتا ہے کہ مجھے کہیں سے پیسے ہی نہیں ملے. کیا ہم اس پوائنٹ پہ ووٹ دیتے ہیں کہ تم ہمارے یہ کام کر کے دو, یا ہم اس پوائنٹ پہ ووٹ دیتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی ہے جس کو ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ شہروں میں پرسنالٹی آپ کہہ سکتی ہیں, پر اگر آپ گاؤں دیہاتوں کی پالیٹکس میں جائیں گی تو وہاں پہ انہی چیزوں کو ہوتا ہے کہ ہماری گلی کون پکی کرا کے دے گا, ہمیں سڑکیں کون بنوا کے دے گا, ہمیں اسکول کون بنوا کے دے گا, پر پھر بھی آخر میں وہ بس ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ ملا تو ہے نہیں. تو آپ نے تو میری بات کو ہی انڈورس کر دیا نا کہ توقع پہ آپ جب تک بیس کرو گے, جب تک آپ اپنے یہی سوچتے رہو گے نا کہ ایکسپیکٹیشن مجھے یہ چیز ملے گی تو میرا کام پورا ہوگا, تو آپ وشیس سرکل کا شکار رہو گے. مطلب میں ارشد ندیم کی مثال اگر دوں, میاں چنوں سے ایک لڑکا اٹھ کے آیا جس نے اس قدر محنت کی ایک ایسی اسپورٹ میں جس کی کوئی فیسلٹی پاکستان میں نہیں تھی, نہ اس کو انٹرنیشنل کوچ ملے, نہ اس کو پائے کی ٹریننگ ملی, لیکن اس لڑکے نے کئی سال کی محنت کے بعد یہ چیز پروو کر دی کہ اپنی محنت, اپنی پرسسٹنس, اپنی لگن سے آپ دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں, پر آپ کو کیا کہتے ہیں اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں اگر آپ کولیکٹیولی ایز اے ملک دیکھیں؟ کیونکہ ایز اے انڈیویجول جب بھی ہم دیکھیں گے تو اس ملک کے مسائل ایز اے انڈیویجول کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا. اگر اسے ایز اے انڈیویجول وہ کرنے لگے گا تو اس کی زندگی بس ملک کے مسائل ٹھیک کرنے میں لگ جائے گی, اپنے اس کے کوئی مسائل حل نہیں ہوں گے. جیسے آپ اگر عبدالستار ایدھی کی بات کرتی ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی لگا کے دوسروں کے لیے کی ہے. اب ہر کوئی ان کی طرح نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سب سے پہلے سوچے, اپنے لیے سب سے بعد میں سوچے. تو ایز اے ایک نارمل انسان کیسے اس ملک میں کو ٹھیک کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے, یہ ملک کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے, اور اگر ایز اے آپشن انسان کوئی بھی باہر جاتا ہے یا اس ملک سے کہیں بھی باہر چھوڑ کے کسی اور ملک میں جاتا ہے, وہ کس طرح سے اس ملک کو صحیح کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے میرا فلسفہ تھوڑا سا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ ملک دیا تو اس نے کسی وعدے کے عوض دیا. ٹھیک ہے, ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایسا ملک بنائیں گے جہاں پر ہم اپنے دین کو صحیح طریقے سے فالو بھی کریں گے اور ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے جو ہمارے دین پر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بات تھی نا. کیا ہم نے اس چیز کا وعدہ پورا کیا؟ کیا ہم لوگوں نے شروع سے جن اساس پر اس ملک کو بنانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے وہ پوری کی؟ ہم نے اللہ کے وعدے سے وفا کی تو اللہ نے بھی جو ہمیں نعمتیں دی وہ آہستہ آہستہ پیک ہونی شروع ہو گئی ہیں. سب سے بڑی نعمت مجھے لگتا ہے ہماری یہ کہ ہمارے ینگسٹرز ہیں, اور ہمارے ینگسٹرز جب ڈسلوژن ہو جائیں پاکستان سے تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے پاکستان بدل سکتا ہے اگر ہم اپنے اپنے اسفیئر میں, اپنے اپنے رول میں, چاہے ہم گھر کے اندر ہیں, چاہے ہم اپنے پروفیشن کے اندر ہیں, چاہے ہم سٹیزن ہیں, ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا شروع کریں. ہم محنت کریں, ہم دنیا کو دیکھیں, دنیا سے کمپیئر کریں دنیا کدھر جا رہی ہے, ہم اپنی اپنی ڈومین میں بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنا شروع کریں, اور سب سے بڑی بات اپنے دین کو سمجھیں اور رواداری کے ساتھ, ٹالرنس کے ساتھ اپنے دین کو پریکٹس کریں. ہماری دنیا میں اور بھی ملک ہیں جن میں یہ ہمیں پریکٹس ملے گی. ملیشیا کو آپ دیکھ لیں, انڈونیشیا ہم سے بہتر جا رہا ہے, ٹرکی ہم سے بہتر جا رہا ہے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہماری سوچ بدلنے کی بہت ضرورت ہے. اگر سوچ بدلے گی, رویہ بدلے گا تو نیت بدلے گی, نیت بدلے گی تو عمل بدلے گا. مطلب ملک کی قدر ہم کیا واقعی اب بھی اس طرح سے کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو فلسطین سے کمپیئر کریں تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں جن کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں. اگر ہم ذمہ داری اپنی نبھائیں تو اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کی ڈور کو, باغ ڈور کو سنبھالیں. چلیں پھر مل کے محنت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ ملک کہاں تک جاتا ہے.